فکشن پہ اگر ہم بات کریں تو فکشن زندگی کا یعنی سماجی زندگی کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک متوازی بیانیے کا ایک درجہ رکھتا ہے کہ جہاں زندگی کے بہت سارے مسائل جو ہیں ہمارے انسانی ایک اس کی ذات کے مسائل بھی اور اس کے سماج سے جڑے ہوئے مسائل بھی وہ فکشن کا عمومی موضوع بنتے رہے ہیں. اس میں یعنی فکشن میں آپ ناول کو بھی لے لیتے ہیں، اس میں افسانہ بھی لے لیتے ہیں، اور پھر وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے زمانہ سبک رفتار ہوا اور انسان کے پاس وقت کم رہ گیا تو اب فی زمانہ جو ایک صنف مقبول ہوئی ہے وہ فلیش فکشن کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے. اس میں مائکرو فکشن بھی آپ کہیں، فلیش فکشن، بلکہ نینو فکشن بھی اب آ گیا کہ ایک بہت مختصر پیرائے کے اندر ایک دو پیراگراف میں یا ایک صفحے میں آپ ایک کہانی جو ہے جو ایک کسی سماجی تضاد کو بالعموم عیاں کرتی ہے وہ آپ ہمارے سامنے لوگوں کے رکھتے ہیں. میرا نقطہ نظر فلیش فکشنز کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ فلیش فکشن کا موضوع عمومی طور پر ہماری نفسیاتی یا سماجی یا معاشرتی جو تضادات ہیں ان کو ایک مختصر پیرائے میں یوں ابھارنا ہے کہ سوچنے والا، اسے دیکھنے والا، سننے والا یا پڑھنے والا کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائے. تو یہ ایک میرا بنیادی اس فلیش فکشن کے حوالے سے میرا نقطہ نظر ہے. ایک فلیش فکشن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے اپنا اس وقت رکھوں گا کہ جس کے ذریعے سے میں ایک اپنی بات، ایک خاص موضوع جو ہے وہ میں کنوے کر پایا ہوں یا نہیں یہ ظاہر ہے کہ سننے کے بعد ہی اندازہ ہوگا. اس کا عنوان ہے چورن فروش. یہ 80 کی دہائی کے ابتدائی سال تھے جب ہمارے محلے کے ایک نہایت مفلوق الحال شخص مشتاق نے نیا چورن بیچنے کا کام شروع کیا. وہ گلی گلی ہر دروازے پر جاتا اور اس چورن کے ایسے ایسے فوائد بتاتا کہ سننے والوں کو چورن کھانے میں بھلے کوئی تامل ہو مگر ایک آدھ پیکٹ خرید لینے سے کوئی نہ روک سکتا. ہر دوسرے چوتھے دن گلی سے اس کی مخصوص صدا کے ساتھ دروازے کی کنڈی بجتی اور اماں کہتی جاؤ دروازہ کھولو منحوس چورن والا آیا ہے. لیکن پھر دھیرے دھیرے میں نے دیکھا محلے والے چورن کے عادی بنتے گئے، اور جس کے متعلق اماں کہتی تھیں کہ دروازہ کھولو منحوس چورن والا آیا ہے، اب پوچھتی خدا خیر کرے کئی دن گزر گئے چورن والا نہیں آیا. پھر پتہ نہیں کب کیسے وہ محلے سے غائب ہی ہو گیا. کچھ سال بیتے کہ ابا کا ٹرانسفر ایک اور شہر میں ہو گیا اور ہم بھی نقل مکانی کر گئے. کل کوئی 40 برس بعد وہ شہر کے ایک بڑے مال میں مجھے دکھائی دے گیا. میں نے دیکھا اس کے تو ٹھاٹھ ہی الگ تھے، اور پھر وہ اکیلا نہیں، ساتھ ساتھ کئی خدمت گزار بھی تھے جن کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کے قدموں تلے ہتھیلیاں رکھتے جائیں. میں دوڑ کر پاس گیا اور سلام کیا تو اس نے اجنبیت سے مجھے دیکھا، مگر میں نے جو ہی پرانے محلے کا حوالہ دیا اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک پیدا ہوئی اور مسکرا کر مجھے ملا، اور پھر ہم اکٹھے ماضی کو پریدتے فوڈ ایریا میں رکھی کرسیوں پر جا بیٹھے. باتوں باتوں میں اس کے اچانک محلہ چھوڑنے اور چورن کا تذکرہ بھی آیا تو میں نے پوچھا مشتاق صاحب خیر سے چورن کا کاروبار چھوڑ دیا تھا کیا؟ وہ ہنس کر بولا ارے نہیں، بس کیا بتاؤں، اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ چورن کے کاروبار کو محلہ کافی نہ رہا، سو وہاں سے نکلا اور پھر کاروبار ایسا پھیلا کہ اب ماشاءاللہ میرا چورن ملک کے کونے کونے میں بکتا ہے. یہ جس مال میں ہم آپ بیٹھے ہیں اس میں آدھا شیئر اسی بندہ ناچیز کا ہے. میں نے حیرت سے پھٹی آنکھوں سے ایک بار گھوم کر مال کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے مشتاق صاحب، اب بھلا آپ کو چورن بیچنے کی کیا ضرورت؟ ہنس کر بولا نانا قبلہ، چورن تو میرا بنیادی کام ہے، اسی کی تو یہ ساری برکت ہے، اسے بھلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہ گیا. بہت شکریہ.